अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब चेहरा के कलम से तहरीर करदा नावल शहर दिल की एपिसोड नंबर 2 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। फजर की नमाज के बाद लॉन की ठंडी घास पर वॉक करते सूरज की फूटती किरणों को देखना उसका रोज़ का मशगूल था। दुपट्टा चेहरे की गिट लपेटे अजीब नूर सा बरस रहा था। कदम उठाते घर के अंदर की जानी बढ़ गई। 8 बजने वाले थे और नाश्ते की टेबल पर उस वक्त सिर्फ कशमाला ही जल्दी जल्दी मचा रही थी और समाना बेगम रोज़ की तरह उसे डपट रही थी। रात को सारा सामान समेट कर क्यों नहीं रखती, टाइम पर क्यों नहीं सोती, जल्दी क्यों नहीं उठती। ज़रमीने ने मुस्कुराहट दबाकर उसके उकताए हुए चेहरे को देखा जो बस टेबल से उठने के लिए पर तोल रही थी। कशमाला की आदत थी वो फजर पढ़कर थोड़ा सा भी वक्त मिलता तो सो जाती थी। मामा देर हो रही है, बाकी खातिर मतारा जब वापस आऊँ तब कर लीजिएगा। झिझलाते हुए उठ खड़ी हुई। क्या इतनी सी शक्ल निकल आई है, फिनिश करो ये नाश्ता। अपनी इकलौती औलाद पर उन्हें जी भर कर ताव आया। माला क्यों तंग कर रही हो, सुकून से नाश्ता करो। ज़मीने ने भी टेबल पर बैठते रोब से कहा था तो उसने घूर कर उसे एक नज़र कलाई में बंधी खूबसूरत रिस्ट वॉच को देखा और जो 8 बजा रही थी। सुकून, 8 बज गए हैं, प्रोफेसर क्लास में एंटर होने नहीं देंगे, क्या कहूँगी। सर, मेरी मामा नाश्ता करा रही थी। जूस के 2 सिप लेती बैग उठाकर सूरज से वहाँ से निकली थी। वो बस उसे जाता देखकर घूर कर रह गई थी। मामा टेंशन ना ले, वो वहीं कैंटीन से कुछ खा लेगी। ज़रमीने ने उन्हें तसल्ली दी तो वो भी नाश्ता करने बैठ गई थी। तमाम मर्द हज रात 9 बजे तक नाश्ता करके ऑफिस जाते थे। बैग कंधे पर डाले पलवशा के मैसेजेस चेक करती बाहर आई तो ड्राइवर ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसके लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोला था। कबल इसके कि वो बैठती, चौकीदार ने स्याह रंग का मेन गेट खोला था और यशार मुस्तफ़ा की मर्सिडीज़ को ड्राइववे पर रुकते देखकर एक पल के लिए वो हैरान रह गई थी। यानी वो सारी रात घर नहीं आया था। हल्के आसमानी रंग के प्लेन शर्ट और डार्क ब्लू पैंट में मलबूस पर थका थका सा गाड़ी से उतरता कशमाला के नज़दीक आया था, जो बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। लेट हो रही हूँ, वरना आपके इतने लेट आने पर ज़रूर पूछती। डार्क मरून कमीज़ पजामे पर स्याह शॉल ओढ़े, बालों को जूड़े में लपेटे और कार की दरवाजे थामे खड़ी दादी अम्माओं की तरह मुखातिब थी। यशार के दुखते आसाब को उस वक्त कशमाला की आवाज़ बड़ी भली महसूस हुई थी। वो उस खिली खिली तरोताज़ा गार्डन का ही कोई फूल लग रही थी। लब खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठे थे। ये मुस्कुराहट शायद कल से अब तक की पहली मुस्कुराहट थी। आओ मैं ड्रॉप कर दूँ। सारी रात का जागा, जहनी तौर पर थका यशार मुस्तफ़ा कशमाला ज़ावियार को उस वक्त दिमाग से खिसका हुआ लगा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप रेस्ट करे जाकर। हल्का सा मुस्कुराती कार में बैठ गई थी। उसकी कार स्टार्ट होने और मेन गेट से बाहर निकलने तक वो वहीं खड़ा रहा था। अब उसे क्या बताता कि रेस्ट से ज़्यादा वो अजीज़ है उसे। एक गहरी सांस खारिज करता अंदर की जाने बढ़ गया। सर फोड़े की तरह दुख रहा था। वो सारी रात बस यहाँ से वहाँ सड़कें नापता रहा और फिर साइड पर चला गया। कल वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि बस तन्हाई में रहना चाहता था। लाउंज में दाखिल होते पहला सामना उसी से हुआ था जो सबसे ज़्यादा उसके आसाब पर हथौड़ों की तरह बरसती थी। नागवारी से सर झटकता सीढ़ियों की जाने बढ़ने लगा। ज़रमीने ने एक नज़र थके थके यशार पर डाली थी, मगर उसके तासुरात देखते वापस अपनी प्लेट पर झुक गई। कहाँ था वो सारी रात? इस वक्त क्यों लौटा था? घर क्यों नहीं आया था? न जाने इतने सवाल उसके दिल में एक साथ उठे थे। अरे बेटा, आ गए तुम? इससे पहले कि वह सीढ़ियाँ चढ़ता समाना बेगम की आवाज़ पर ठहरना पड़ा था। जी बस अभी आया हूँ, कुछ मसरूफ़ था। मौदब अंदाज में उनसे मुखातिब हुआ। नाश्ता बनवाऊँ तुम्हारा? नहीं, बस सैफू के हाथ एक कप चाय भिजवा दें, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। एक नज़र सर झुकाए बैठी ज़रमीना को देखा और वापस मुड़ गया, जबकि समाना बेगम किचन में हिदायत देने चली गई थी। वो जानती थी ये बात समाना बेगम को नहीं बल्कि उसे कही गई थी ताकि वह फिर उसके सामने ना आए। दिल में एकदम ही उदासी बढ़ी थी। नाश्ता अधूरा छोड़कर वो भी उठ गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाक़ 10 मंजिला बिल्डिंग, जिसके मेन गेट पर दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की नेम प्लेट लगी थी, उसकी 8वीं मंजिल पर बने अपने ऑफिस में बैठा वो काम में मसरूफ़ था जब सेक्रेटरी ने सलाहुद्दीन साहब के आने की इत्तला दी थी। इससे पहले कि वो उनके ऑफिस में जाता, वो खुद ही आ गए थे। गुड मॉर्निंग, तैमूर ने खुशगवार अंदाज में उन्हें वेलकम किया। ग्रे 3 पीस में मलबूस सलाहुद्दीन ने लब भींचकर खुशमगी निगाहों से अपने सपूत को देखा। ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? क्या डायरेक्ट फ़्लाइट से इधर ही आए हैं? लैपटॉप बंद करते उनके नज़दीक आ गया। मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सोफे पर बैठते गुस्सीली निगाहों से बेटे को घूरा, जो बेसाख्ता कहकहा लगा गया, जिसने मजीद जल्दी पर काम किया। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर तैमूर सलाहुद्दीन? मजाक है ये सब? वह सीखपा होते बोले। मिस्टर सलाहुद्दीन, माई बॉस, माई लॉर्ड, मेरा कसूर तो बताइए। इंतहाई इनकसारी से कहता उनके पहलू में टिक गया। वाइट शर्ट और ब्राउन ड्रेस पैंट में मरून टाई लगाए वो खूबरू शख्स उन्हें अभी सख्त जहर लग रहा था।
تو آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ان کے طنز پر اس نے معصومیت سے گردن دائیں بائیں ہلا دی۔ وہ تپ کر واپس اٹھ گئے۔ پھر فضول ہے تم سے کوئی بحث۔ اچھا بیٹھیں تو، کیا ماما کی طرح ناراض ہونا سیکھ لیا آپ نے بھی؟ انہیں نرمی سے واپس بٹھاتے چھیڑا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ اس کے واپس بٹھانے پر وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ہاں تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس فائل بھیجی گئی تھی، اب مجھے کیا علم تھا اپروو ہو جائے گی۔ اتنے سیدھے اور معصوم انداز میں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین صاحب اسے جانتے نہ ہوتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ ہاں وہ فائل تو خود بخود ریڈی ہو گئی نا، جب میں نے منع کر دیا تھا کہ جہاں یشار بیٹھا کرے وہاں جانے سے اوائڈ کیا کرو۔ ہمارے لیے ان کانٹریکٹس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تم بھی جانتے ہو تیمور۔ ان کی بات پر وہ صوفے کی پشت ٹیک لگاتا ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ تو وہ بھی نہ آیا کرے جہاں میں ہوتا ہوں، کندھے اچکاتا بے نیازی سے بولا، کیونکہ یہ عمل کا رد عمل تھا۔ یشار مصطفیٰ ہر اس بزنس اور ڈیل میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا جہاں تیمور نے اپنے جال بچھائے ہوئے تھے، مگر تمہیں اس کی وجہ سے نقصان تو نہیں ہوا نا؟ ان کی معصومانہ بات پر تیمور اش کر اٹھا۔ واہ بابا، والد محترم میرے ہیں اور حمایت اس کی، گڈ۔ تب کر انہیں دیکھا۔ تو اب یہ بھی سن لیں کہ وہ ہر اس جگہ گھستا ہے اس لیے کہ اس کمپنی کو، مجھے، میرے پروجیکٹس کو نقصان پہنچا سکے۔ بس وہ تو ہماری قسمت اور پلاننگز اچھی ہوتی ہیں کہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس کے کھل کر بولنے پر انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مگر اسی طرح چلتا رہا تو تمہارے آقا جان اور خانم ہرٹ ہوں گے بیٹا، انہوں نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب بس ختم کرو اس جنگ کو۔ اسے خاموش دے کر مزید بولے تو وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ کیسی جنگ؟ اس جنگ کو میں نے شروع نہیں کیا تھا، جس نے یہ سب کیا ہے اس کی تو میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور جو آپ کے ساتھ اس نے کیے، جب یاد آتا ہے دل کرتے ریشہ الگ کر دوں۔ اس کے اعصاب یکدم ہی تن گئے تھے۔ صلاح الدین صاحب اس کے تاثرات دیکھ کر گہری سانس بھر گئے۔ یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا۔ بہرحال آئندہ تم احتیاط کرو گے، ایسی کوئی خبر اب میرے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کی تنبیہ پر تیمور نے فرما برداری سے سر ہلا دیا تھا۔ اچھا کراچی کب جا رہے ہیں؟ بات بدلتے ان کا آگے کا اسکیجول دریافت کیا۔ میں نہیں، اب تم جاؤ گے صاحبزادے۔ بہت بے وقوف بنا لیا تم نے اپنے باپ کو، طنز کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے کہیں جانے کے بعد ہی ایسی کوئی کارروائی عمل میں آتی تھی۔ واہ، کمپنی کو کروڑوں کے فائدے ہو رہے ہیں اور والد صاحب کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کے احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کان لپیٹے آفس سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ٹیبل کے نزدیک آ کر انٹرکام اٹھایا تھا۔ منیب ذرا اندر تشریف لاؤ۔ اپنی کلاس ہونے کے بعد اب ذرا اس شخص کی کلاس لینی بھی تو بنتی تھی جس نے یہ خبر صلاح الدین صاحب تک پہنچائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے نزدیک بیٹھی وہ لان کو گھور رہی تھی۔ ان کے بوڑھے چہرے پر گہری سوج کی پرچھائیاں تھیں۔ جب یہ دروازہ نوک کر کے زرمینیں اندر داخل ہوئی تھی۔ خانم دوائی کھا لیں۔ اس نے نزدیک آ کر انہیں متوجہ کیا تو وہ بے خیالی میں اسے دیکھنے لگی۔ خانم، اس نے قریب آ کر نرمی سے انہیں پکارا۔ ہاں، اپنی سوچوں سے نکلتی چونکی تھی۔ دوائی کھا لیں۔ دوائی اور پانی انہیں تھمائی، جسے بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے نگل لی تھی۔ آپ پریشان ہیں؟ ان کے قریب بیٹھتے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خانم اس وقت کسی گہری سوچ میں تھی۔ خانم نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی نواسی کو دیکھا جو انہیں کشمالہ کی طرح ہی عزیز تھی۔ میرے بچے میرے پاس ہیں تو بھلا میں کیوں پریشان ہوں گی؟ اپنے جھریوں زدہ چہرے سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور اگر میں پھر بھی کہوں کہ آپ پریشان ہیں اور مجھے وجہ بھی پتہ ہے، زرمینی نے بغور انہیں دیکھتے کہا۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولی، دوبارہ کھڑکی سے باہر سرسبز لان کو گھورنے لگی تھی۔ آپ مل لیا کریں جا کر آغا جان سے، وہ بھی تو مس کرتے ہیں آپ کو۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہمت باندھی۔ اس کی طرح وہ بھی تو نہیں گئی تھی پورے 1 سال سے اس گھر۔ یہ کیا تم مجھے پٹیاں پڑھا رہی ہو لڑکی؟ بھائی کا گھر ہے وہ، میرے جانا ہوا چلی جاؤں گی۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ زرمینی نے جھیم کر پہلو بدلا۔ اگر تمہیں اپنی پھپھی سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تو بولو۔ اپنی اینک درست کرتے غور سے دیکھا۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھتے سرس بات میں ہلا گئی۔ مگر وہاں جانا تو اب ممنوع ہے۔ ان کے کندھے پر سر رکھتی خود بھی کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی ممنوع کیوں ہے؟ وہ کوئی دوسرے ملک کی سرحد ہے؟ آمنہ بھی یکدم اشتعال میں آ گئی تھی۔ اگر وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ معاملہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ نہیں خانم، میرا مطلب وہ، ان کے کندھے سے سر اٹھاتے سٹپٹا سی گئی تھی۔ وہ تمہارا منگیتر ہمارا باپ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ ٹوک گئی تھی، جبکہ وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوچو مالا، اگر میں چلی جاؤں کتنا مزہ آئے گا نا؟ پلوشا کی چہکتی آواز پر کشمالہ نے چڑ کر اسے دیکھا، جو سارا دن بس اسی بات کے پیچھے پڑی رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کلاس سے باہر نکل رہی تھیں کہ ان کا لاسٹ پیریڈ تھا۔ کسی ٹاپ رینک یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ کروں اور وہیں اسپیشلائزیشن کے بعد جاب۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر اس بار کشمالہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔
यूके जाने के नाम पर पढ़ाई करने का भी भूत सवार हो गया था, वरना मारे बांधे मेडिकल पढ़ रही थी। शेख चिल्ली की जानशीन, आपकी अब्बा जान यहाँ से लाहौर और लाहौर से यहाँ तो अकेले आने नहीं देते, वहाँ यूके किसके साथ जाएंगी? शेड के नीचे बैठते उसे छेड़ा। पलवशा की आंखों में इस बार उदासी की जगह चमक उभरी थी। हाँ, ये मामला मैंने सारी रात सोचा और पता है इसका क्या हल निकला? उसके मानी के इस अंदाज पर कशमाला ने पहले हैरत से और फिर नासमझी से उसे देखा। यानी वह सारी रात उस बेमकसद बात को सोचती भी रही थी। उसका दिल किया अपना सर पीट ले। मैं सोच रही हूँ, किताब की जिल्द को कोने से खुरचते हुए शर्माने की नाकाम एक्टिंग की थी, मैं शादी करके वहाँ चली जाऊँ। उसके शर्माने पर कशमाला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्यों हंस रही हो? इतनी छोटी तो नहीं हूँ मैं, उसके कंधे पर हाथ मारते घूरा। कशमाला अब तक हंस रही थी। इसके लिए एक अदद लड़का दरकार होता है, वो ढूंढ लिया। अपनी हंसी रोकते कंधा सहलाया। पलवशा के चेहरे पर एकदम ही कौसे कज़ा के रंग बिखर गए, जिन्हें वो बाकी कामयाबी से छुपा भी गई थी। लड़का मिलना कौन सा मुश्किल है, अभी आवाज़ लगा दूँ 4 रुक जाएं। फर्जे कॉलर उठाते अकड़ कर बोली थी। तो क्या उन 4 से कर लोगी? जानकर उसको छेड़ने के लिए मसनूई हैरत से बोली। दुर फिटे मुँह, इस बार मोटी जिल्द वाली किताब उसे मारी थी। उफ, वैसे कितने बेवफा हो मेरे बारे में, एक बार भी नहीं सोचा, कराते हुए उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो मज़े से मुस्कुरा रही थी। बस इसी मिस्टी शक्ल की वजह से अपना इतना ज़बरदस्त शादी का प्लान कैंसिल करना पड़े, वरना तुम्हारी दोस्त को खिलखिलाते हुए उसे बताया। इस बार वो भी मुस्कुराती। वरना मैं तो शम्स कह रहा था मैं कंपनी दे दिया करूँगा तुम्हारी दोस्त को, खिलखिलाते हुए उसे बताया। उस बार वो भी मुस्कुराती। कैसा है वो, कितने साल हो गए उसे भी देखे? ठीक है, खुश है, मज़े में है, अब बस यहीं शिफ्ट हो गया परमानेंटली। उसकी तफसील से बताने पर वो बस सर हिला गई। सरमीनी और मामी कैसी हैं? पलवशा को अचानक ही उनका ख्याल आया था, और फिर मलिहा साहिबा का भी। तो कितनी फ़िक्रमंद और अफसुर्दा रहती थी। ठीक है, मिस करती हैं तुम्हें और मलिहा आंटी को, कभी आ जाओ ना मिलने, बहुत मोहब्बत से बोली थी। पलवशा के चेहरे पर उदासी फैल गई। कैसे आ जाएं, तुम जानती तो हो तैमूर को बिल्कुल पसंद नहीं। उस शख्स के जिक्र पर कशमाला का दिल बेख्तियार धड़का था। लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो उनकी और यशार भाई की लड़ाई है। लब काटते उसे देखा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो तो मुझे तुम्हारे साथ देख कर ही चिढ़ जाते हैं। पलवशा के मुँह से ये जुमला बेसाख्ता निकला था, मगर अब मलामत के सिवा कोई चारा न था। उसने बगौर कशमाला के चेहरे को देखा था, जिस पर एक तारीख सा साया लहराया था। आई एम सॉरी कशमाला, मगर वो कुछ भी सोचें हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसका हाथ थामते मोहब्बत से बोली। वो भी हल्का सा मुस्कुराती सरस बात में हिला गई। अब भला उसे क्या बताती कि उसे पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका दिल भी दुखता है जब वो शख्स किसी दूसरे की सज़ा उसे देता है। उसे देखते ही चेहरे पर सर्द मोहर ही आ जाती है, ये जाने बगैर कि कोई उसके इस रवैये से किस कदर दिल बर्दाश्ता हो गया। दिल पर एकदम ही उदासी के बादल छा गए थे। जो मोबाइल की आवाज़ ने उसे चौंकाया था, स्क्रीन पर यशार मुस्तफ़ा के मैसेज को देखा, जो नोटिफिकेशन में से ही नज़र आ रहा था। यशार भाई बाहर वेट कर रहे हैं। मोबाइल से नज़र हटाकर उसे बताया। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मेरे ड्राइवर भी पहुँचने वाला है। उसकी बात पर सर हिलाती खुदा हाफिज़ कह के बाहर की जाने बढ़ गई थी। मेन गेट से बाहर निकली तो क्रीम शर्ट और डार्क ग्रे पैंट में मलबूस बालों को नफासत से सेट किए यशार मुस्तफ़ा उसके इंतज़ार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे नज़दीक आता देखकर मुस्कुराया था। आप क्यों आए, ड्राइवर को भेजे थे? गाड़ी में बैठते उसे मुखातिब किया। बस सोचा आज मैं भी कर लेता हूँ, उसे और भी मसरूफियात हैं। एक गहरी निगाह उसकी मुरझाई हुई शक्ल पर डालते सीट बेल्ट लगाई और कार को स्टार्ट कर दिया, जबकि वो खामोशी से खिड़की के पार दौड़ते भागते मंजर घूरने लगी। शायद अनजाने में वो गलत राह की मुसाफिर बन गई थी, गलत शख्स को दिल में जगह दे बैठी थी। अब जो शख्स उसे अपनी कज़न के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भला फिर क्यों अपनी शरीके सफ़र बनाता उसे? कशमाला ज़ावियार, अब भी वक्त है, खुद को संभाल लो और पलट जाओ, यहाँ से इस रास्ते पर महज रुसवाई है। एक आवाज़ उसके अंदर से उभरी थी, मगर दिल, अगर वो पलटने की कोशिश भी करती तो क्या उसका दिल इस अमल पर राज़ी होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो शायद मुर्दा हो जाता। कशमाला, यशार ने इस बार फिक्रमंदी से उसे पुकारा था। कशमाला ने चौंक कर उसे देखा। जी, कहाँ गुम हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसकी घबराहट पर नरमी से पूछा। जी ठीक हूँ बिल्कुल, माथे से बाल हटाती संभल कर बैठी और ख़ुद को ढेर सारी मलामत की, जो अनजाने में कहाँ से कहाँ निकल गई थी। कहाँ ठीक हो, 2 आवाज़ें दी, तीसरी पर चौंकी हो। गाड़ी का इंजन बंद करते बगौर उसे देखा। नहीं, बस यूँ ही, यहाँ क्यों रोकी है कार? उसे वजाहत देते विंड स्क्रीन के पार देखा। ये किसी होटल की पार्किंग थी, बस सोचा भूखी होगी, तुम आ जाओ जल्दी। शाबाश, कार का दरवाज़ा खोलते उसे भी इशारा किया। इसकी क्या ज़रूरत थी यशार भाई, मैं घर जाकर खा लूँगी। उसने मना करना चाहा, क्योंकि उस वक्त कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। यशार के हाथ दरवाजे पर ही थम गए। क्यों, मैं तुम्हें एक लंच भी नहीं करवा सकता? उसने इतनी संजीदगी से कहा कि वो एक पल के लिए सटपट आ गई थी। मेरा ये मतलब नहीं था। तो उतरो फिर, शाबाश। उसके उतरने पर कशमाला को भी नाचार उतरना पड़ा था।
وہ سرشار سے اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اور اسے بہت دن بعد کشمالہ زاویار کے ساتھ کچھ سکون کے پل نصیب ہوئے تھے۔ اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی شال درست کرتی اس کی تقلید میں چل رہی تھی۔ وہ کوئی پہلی بار اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، بلکہ یہ شہر اسی طرح کبھی کالج تو کبھی یونی سے واپسی پر اسے کہیں نہ کہیں لے جاتا تھا۔ اس نے دونوں کے لیے قدرے پرسکون کوشہ منتخب کیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس وقت زیادہ تو آفس گوئنگ ورکرز لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کیا لوگی؟ مینیو کارڈ اٹھاتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گئی، یعنی جو مرضی آئے منگوا لیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو نزدیک بلایا اور اپنے اور کشمالہ کے لیے مٹن پلاؤ، اسٹیک اور سیلڈ آرڈر کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس کی فیوریٹ ڈشز ہیں۔ پڑھائی کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ آرڈر دینے کے بعد وہ مکمل طور پر اب اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو بے دلی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ صحیح جا رہی ہے بس۔ آپ آج کیسے فارغ تھے؟ ٹیبل پر ہاتھ ٹکاتے ہتھیلی پر چہرہ رکھا۔ بس گھر کا لنچ کرنے کا موڈ نہیں تھا، پھر سوچا کہ لنچ اکیلے کیا نہیں جائے گا، اس لیے کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بے باکی نہ تھی، مگر بے خودی سی تھی جو اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹائے دے رہی تھی۔ پھر تو زرمینے کو ساتھ لانا چاہیے تھا آپ نے۔ ٹیبل پر رکھی منرل واٹر کی بوتل اٹھاتے اسے چھیڑا تھا۔ یہ شار کے جبڑے آپس میں سختی سے جڑ گئے۔ جس کے ذکر اور وجود سے بچنے کے لیے وہ گھر سے دور رہتا تھا، وہ دشمن نے جہاں وہی ذکر لے کر بیٹھی تھی۔ نہیں، میری ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، جبکہ کشمالہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی، جسے ان سے 2 ٹیبل دور اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے شخص نے بھی سنی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کا عنصر بیک وقت ابھرا تھا۔ اچھا، تو یہ آج کا لنچ ایز اے رشوت ہے؟ تبھی میں کہوں کہ اپنا بزنس چھوڑ کر مجھ پر کیوں مہربان ہو رہے ہیں؟ کشمالہ نے مانی خیزی سے آنکھیں گھماتے اسے چھیڑا، مگر یہ شار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس بات کی رشوت؟ آپ کے اور زرمینے کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی۔ اپنی موٹی موٹی آنکھیں گھمائی تھی۔ یہ شار کا جی چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے، مگر کشمالہ ابھی اتنے پیارے تاثرات لیے بیٹھی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بولا۔ پیپرز کب ہیں تمہارے؟ وہ سرے سے بات ہی بدل گیا تھا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ بس نیکسٹ ویک سے سوچ رہی ہوں پلوشا کے پاس کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے چلی جاؤں۔ پلاؤ پلیٹ میں ڈالتے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ یہ شار کا اسٹیک پلیٹ میں ڈالتا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتے ہوئے بھی لہجے کو ترش ہونے سے نہ روک سکا تھا۔ کشمالہ نے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ بول تو گئی تھی، مگر اس کے ری ایکشن سے بھی واقف تھی۔ تم جانتی نہیں ہو کیا کہ اس گھر میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب؟ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے اسٹیک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتی، مجھے پڑھنا ہے، وہ بھی پلوشا کے ساتھ، کیونکہ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ بھی دھونس بھرے انداز میں بولی۔ یہ شار سختی سے لب بھینچ گیا۔ سکون سے کھانا کھاؤ اور کھانے دو، جبکہ جب دیکھی جائے گی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں، کشمالہ زاویار بیٹھی تھی، جس کے سامنے وہ بے بس تھا، مگر پھر بھی ابھی بات ٹال گیا تھا۔ وہ بھی فاتحانہ انداز سے مسکراتی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیگ سنبھالتے وہ تنہائی ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ شار مینیجر کے پاس تھا۔ اس کے کریڈٹ کارڈ میں کوئی ایشو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ شار نے اسے کار میں جا کر بیٹھنے کو کہا تھا۔ ابھی اس کا ہاتھ ڈور پش کرنے کے لیے ہینڈل پر ہی گیا ہی تھا، جب کسی اور نے بھی بالکل اچانک اس پر ہاتھ رکھا تھا۔ کشمالہ نے سٹ پٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور نگاہ پھر واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس تیمور صلاح الدین اتنا نزدیک کھڑا تھا کہ اس کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو کشمالہ کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اسے اتنا نزدیک سے شاید وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنا ہاتھ ہٹایا تھا، مگر وہ تو سب کچھ ہی بھول گئی تھی۔ اگر آپ کو کھڑے کھڑے سونے کی بیماری ہے تو کہیں اور جا کر یہ شغل پورا کریں۔ اسے بے حس حرکت کھڑا دیکھ کر شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا پھنکارا تھا۔ وہ جو بے خودی میں ٹکٹکی باندھے اسے تک رہی تھی، فوراً ہی حواس میں لوٹی تھی۔ آئی ایم سوری۔ نظریں جھکاتی صورت سے پیچھے ہوئی اور ہاتھ کی پشت کو بے خیالی میں رہی رگڑنے لگی، جس پر اب تک اس کا پرتپش لمس محسوس ہو رہا تھا۔ شریف لڑکیوں کے کام نہیں ہوتے اکیلے اکیلے پھرنا۔ اس کی سرد آواز پر کشمالہ نے تعجب سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شدید ناپسندیدگی کے لیے اسے گھور رہا تھا۔ جی؟ اس کے منہ سے بے یقینی کے مارے اتنا ہی نکل سکا، مگر وہ بغیر کچھ کہے ڈور کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کشمالہ اس کے جملے کو اب تک نہ سمجھ سکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ملا، پہلی بار ہم کلام ہوا اور اس کے بغیر کچھ سنے چلا گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو مالا؟ یہ شار نے حیرت سے دروازے کو گھورتے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر تو اپنا ہاتھ چھپاتے لبوں پر زبان پھیری، جیسے اس شخص کا لمس کسی تیسرے کو بھی اس کے ہاتھ پر نظر آ جائے گا۔ اچھا چلو، مسکراتا وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ تمہارے لمس کو خود میں اتار سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو یوں بھی سنوار سکتا ہوں۔ وہ سانس سانس میں گھلنے لگا ہے یوں میرے، میں پور پور اس کو پکار سکتا ہوں۔ میرے خیال کی طاقت سے تم نہیں واقف، زمین پر میں فلک بھی اتار سکتا ہوں۔
میرے مزاج کی شدت سے تم تو واقف ہو، تمہیں میں اپنا بنا کر بھی ہار سکتا ہوں۔ اگر جو اذن محبت مجھے ملے سائم، میں روم روم تیرا بھی نکھار سکتا ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات اپنے سیاہ پر پھیلا چکی تھی، ایسے میں اسلام آباد کی ٹھٹھرتی سرد راتوں میں یہاں کے مکین جلد ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، مگر دھند میں ٹہلتا وہ شخص اس سردی سے بے نیاز تھا۔ لان کے گلاس ڈور کے پار سے پلوشا نے اسے دیکھا اور پھر سرنفی میں ہلاتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں ہم ہیٹر میں بھی کمبلوں میں دبک دبک کر بیٹھ رہے ہیں اور وہ لاٹ صاحب ایک ہلکا سا سویٹر پہنے ماڈلنگ کر رہے ہیں۔ اندر داخل ہوتے بڑبڑائی تو کافی بناتے رحیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کو سنا رہی ہیں پلوشا بی بی، اتنا ہلکے ہلکے؟ رحیم نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ وہ ان کا خاندانی ملازم تھا، اپنی فیملی کے ساتھ یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ تمہارے چہیتے تیمور صاحب کو ایسا ہلکے ہلکے سنا سکتی ہوں بس۔ اسے گھورتے وہیں سلیب سے ٹیک لگا لی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ یہاں آئی تھی رحیم بخوبی انجام دے رہا تھا۔ یہ شمس کب آئے گا؟ کچھ بتا کر نہیں گیا؟ سائڈ میں رکھا پستوں کا جار اٹھا کر کھول لیا۔ ابھی تو بیوی ان کے دوستوں کی پارٹیاں شروع ہوئی ہیں، گھر میں تو کم ہی نظر آئیں گے۔ اب وہ اپنے کام میں مصروف، ساتھ ساتھ اسے بھی بتا رہا تھا۔ شمس آج کل اپنے دوستوں کی طرف دی جانے والی ویلکم پارٹیز اٹینڈ کرتا پھر رہا تھا۔ واہ مزے ہیں، پہلے UK سے مزے کر کے آیا، اب یہاں گھومتا پھر رہا ہے۔ پستے منہ میں ڈالتے منہ بنا کر بولی۔ ایک ہم ہے، نہ لائف میں کوئی مزہ ہے نہ چام، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ رحیم کی خاموشی پر مزید بولی۔ وہ مسکرا کر گھر کی لاڈلی کو دیکھنے لگا۔ تو بی بی آپ چھٹی پر گھر کیوں نہیں گئی، یا ورشا بی بی کو بلا لیتی؟ اپنے دیے اس نے بہت معقول مشورہ دیا تھا بیچارے نے۔ تم تو چپ کرو، میں انجوائمنٹ کا کہہ رہی تھی، تم بس سر درد کی باتیں کرو۔ لاؤ کافی دو، چڑ کر کہتی اپنی اور تیمور کی کافی اٹھائی اور کچن سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے کام میں لگ گیا۔ بھلا اس بات سے کون واقف نہ تھا کہ پلوشا اور ورشا کی بالکل نہیں بنتی تھی، بس جہاں ہوتی لڑائی ضرور ہوتی تھی۔ ہیلو مسٹر تیمور صلاح الدین، وہ جو موبائل پر کسی کو ٹیکسٹنگ کر رہا تھا اس کی آواز پر پلٹا تھا۔ بلو شلوار قمیض پر سیاہ سویٹر اور سیاہی شال پہنے کافی کے 2 بڑے بڑے مگ لیے کھڑی تھی۔ مخل ہونے کے لیے پہلے ہی معذرت۔ قریب آتے اسے کافی تھمائی۔ تیمور کے نرم لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تھینکس فار دس، اس کے شکریہ کہنے پر اس نے بس سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اس کے شال اور سویٹر کے باوجود دانت کٹکٹا گئے تھے۔ حالانکہ جانتا ہوں یہ مہربانی تم تو کرنے سے رہیں، صرف لیتے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا۔ پلوشا نے بھی گھور گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں کچن سے یہاں تک کافی لے آئی، یہ احسان کم ہے کیا؟ اور ذرا مجھے بتائیں، ایسے کون سے آئرن مین ہیں آپ جو یہاں اس موسم میں چہل قدمی کر رہے ہیں؟ شال کو سختی سے تھامتے خوشمگی انداز میں بولی۔ تیمور نے کندھے اچکا دیے۔ ایسے ہی نکل آیا تھا کھانے کے بعد، رحیم سے کافی کا کہہ کر آخری جملے پر لب کا کونا دباتے بغور اسے دیکھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی گندمی رنگت نکھر گئی تھی اور اس وقت گال اور ناک بالکل سرخ ہو رہے تھے۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ تیمور کو خود ہی احساس ہوا۔ پلوشا نے 2-3 کافی کے سپ ایک ساتھ لیے۔ ایسی ویسی، صرف آپ کی وجہ سے کھڑی ہوں، انداز میں روٹھا تھا۔ تیمور کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا واقعی میرے لیے؟ کیوں بھائی؟ موبائل جینس کی پاکٹ میں رکھتے کافی کا ایک اور سپ لیا۔ نظریں ابھی اسی پر تھی جس نے کچھ چونک کر پھر سٹ پٹا کر لٹے کان کے پیچھے کی۔ ایسے ہی ترس آ گیا تھا بس، خود کو سنبھالتے عام سے انداز میں بولی تو وہ لطف اندوز ہوتا سر ہلا گیا۔ یہ آج آپ کا موڈ کیوں اس قدر خوشگوار ہے ویسے؟ اس کے معمول سے ہٹ کر اتنے اچھے موڈ پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں بھائی، میں روبوٹ ہوں؟ اس کی مشکوک نگاہوں پر تیمور نے ہلکی سی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ اوپر کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی ملیحہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے پردے برابر کر دیے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔